أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صدق الله العلي العظيم. سب حضرات مل کر ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ مجلس عزا ہے اور اس میں دنیا کے تمام مسائل بیان ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی جو موضوع ہے وہ بہرحال موضوع ولایت ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب ان حضرات کی تو ہر بزم میں بس ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اور وہ ہے موضوع ولایت، اور موضوع ولایت علی۔ یہ بالکل ایسا ہی اعتراض ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں پہ یہ اعتراض کرے کہ صاحب ان کے ہاں تو پوری عمر ہر روز 5 مرتبہ بس اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے اور کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہر روز 5 مرتبہ اللہ کا ذکر واجب ہے، اسی طرح اس اللہ کے ذکر کے لیے اپنے نفس کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے علی کا ذکر بھی لازم ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کبھی کوئی اس طرح کا تبصرہ کرتا ہے کہ بھئی آپ حضرات کیا علی کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ علی کو رسول نے فرمایا ہے کہ یہ در ہیں، در کے بغیر نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں نہ گھر سے خارج ہو سکتے ہیں۔
ایک بار صاحب خانہ سے ملنا ہوگا تو 2 بار دروازے سے ملاقات ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع سے صرف نظر کیا جائے. اور ذرا سا اس سے ایک گہری بات عرض کروں. یہ بات بار بار کہی جاتی ہے لیکن اس زاویے سے غور کیجیے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت یہ تھے نہیں، اب بھی ہیں. یہ بالکل پیش نظر رہے حقیقت. یہ نہیں کہ سرکار ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اب ان کے دین ایمان کی ضمانت ہم تو نہیں لے سکتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبوت ان پہ ختم ہو گئی اور وہ خود بھی ختم ہو گئے. اب ہم آزاد ہیں ایسے لوگ. لیکن جب میں کچھ عرض کرتا ہوں تو ایک جملے کے ادا کرنے کے لیے بھی سینکڑوں صفحے کا مطالعہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو بعض ایسے مفکرین ہیں، نام نہیں لوں گا اس موقع پر ورنہ آپ کو بڑا صدمہ ہوگا. ایسے مفکرین ہیں، انٹلیکچوئلز، فلاسفرز. ٹیکنیکلی وہ فلاسفر ہوں یا نہ ہو لیکن شہرت ہے کہ فلاسفر ہیں. یہ بڑا فرق ہوتا ہے اس میں. فلاسفر ہیں، بڑے دنیا بھر میں شہرت ہے، لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے نا. دنیا بھر میں شہرت ہے کہ بڑے فلسفی ہیں، بڑے صاحب نظر اور صاحب نظریہ ہیں، اور انہوں نے معلوم ہے کہ حقیقت ختم نبوت کی تفسیر کیا کی ہے. خصوصیت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حقیقت ختم نبوت کو بیان کرنے کی کوشش کی. اور ان کے فرمائشات کا خلاصہ کیا ہے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسان کو حضرت کے بعد آسمانی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہوگا جو اس نظریے کو قبول کر لے. یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی. بہرحال ہم اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے. اور آپ غور فرمائیے، اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو اس کے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کتنے ایسپیکٹس ایسے ہیں کہ جو سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو. اب پریکٹیکل تو ایک ہی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں میں کہ نماز میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. نماز میں سورہ حمد جزو اعظم ہے، کیونکہ حدیث پیغمبر کیا ہے؟ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. اگر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے، سب تسلیم کرتے ہیں. اور اس سورہ حمد میں جو دعا اللہ نے سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم
اے پروردگار ہمیں ہدایت فرما۔ اب اگر بعد مقام ختم نبوت ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں کس لیے کہا گیا کہ ہر نماز میں کہو پروردگار ہمیں ہدایت فرما؟ واضح ہے؟ تو عمومیت کے ساتھ یہ جواب یاد رکھیے گا۔ ویسے اور بہت سے جوابات ہیں، یعنی فکری، فلسفیانہ، حکیمانہ، عرفان نظری کے نقطہ نظر سے، عرفان عملی کے نقطہ نظر سے جوابات تو بہت ہیں، لیکن ایک نشست میں، ایک گھنٹے میں، ایک مجلس میں تمام جوابات گزارش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں قیام قیامت تک الہی اور ربانی ہدایت کی ضرورت رہے گی، بلکہ قیامت کے روز بھی ہمیں لطف الہی کی ضرورت رہے گی۔ اگر لطف الہی شامل حال نہیں ہوگا تو کوئی ایک فرد بھی جنت کا مستحق قرار نہیں پا سکے گا، ایک فرد بھی۔ تو مقام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی قائم ہے اسی طرح جس طرح سن 10 ہجری میں تھا، سن 11 ہجری میں تھا، سن 8 ہجری میں تھا، 9 ہجری میں تھا۔ جس طرح روز بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منصب قائم تھا اور زندہ تھا، اسی طرح آج یہ منصب قائم ہے اور زندہ ہے۔ کل بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیے آپ کی صلوات سے میں راضی نہیں ہوں، ذرا مل کے بلند صلوات۔ اور جس طرح حضور زندہ ہیں اسی طرح حضور کا نفس زندہ ہے، اسی طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس طرح وہ حیات پیغمبر میں زندہ تھے اور حیات پیغمبر کے بعد زندہ تھے، اسی طرح آج بھی زندہ ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اکثر خطبہ ہمارے اس منبر حسینی سے ان موضوعات پر اجمالاً تفصیلاً گفتگویں کرتے رہتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، ضرورت ہے ان گفتگوؤں کی۔ بہرحال تو اب جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس موضوع کی ضرورت ولایت، 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 امامت، 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 وصایت، وصایت، وزارت، خلافت، یہ موضوع لازوال ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی کل شام غریبہ کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا میں نے امام حسین کے تعلق سے، حالانکہ اس جملے کی تشریح کے لیے، وضاحت کے لیے بہت وقت درکار تھا اور درکار ہے، لیکن آپ حضرات کے اذہان پر بھروسہ کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو جس خدائے رحیم و کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ آج فرش عزا پر تشریف لائیں، وہی پروردگار آپ کی ذہانتوں کو وہ برکت عطا فرمائے گا کہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں اور اس کے مفہوم کو محفوظ رکھیں۔ اگرچہ مکتبی انداز میں نہیں ہوگا، یعنی جس طرح ہم کسی درس گاہ میں منطق و فلسفے کا سہارا لے کے، دلائل اور براہین کا سہارا لے کے، آرگومنٹس کا سہارا لے کر تعلیمی انداز سے ڈسکس کرتے ہیں کوئی بات، اس طرح میں نہیں عرض کر رہا ہوں، نہ آپ اس طرح
یاد رکھیں گے، لیکن اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں گے، حسین ابن علی آج بھی زندہ ہیں اور روح انسانی کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں، یہ خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ شاعرانہ تصور نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر آج بھی زندہ ہیں اور روح بشری کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ علی آج بھی زندہ ہیں اور روح بشری کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حسن و حسین آج بھی زندہ ہیں اور روح انسانی کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنا کام کریں۔ وہ لطف فرما رہے ہیں تو ہم ان کے الطاف کی قدردانی تو کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچوں کا اپنے والدین سے رشتہ۔ ماں فطری طور پر مجبور ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، بچے کا خیال رکھے، بچے کی پرورش کرے۔ اس زمانے میں بھی جب بچے کو بظاہر ویسا ادراک نہیں ہوتا، بچہ ماں کو پہچانتا بھی نہیں ہے، باپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ فطری طور پر، قدرتی طور پر مجبور ہوتے ہیں کہ بچے کی پرورش کریں۔ بچہ نہیں پہچانتا ماں کو، بھوک کے وقت اسے بھوک لگی، دودھ مل گیا۔ جب کچھ بڑا ہوتا ہے نا بچہ، چند مہینے کا ہوتا ہے، تب پہچاننے لگتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے۔ شروع میں کیا پہچان ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ ولادت ہوئی بچے کی، 1 مہینے 2 مہینے آپ ساتھ میں رہے، اس کے بعد سفر پہ چلے گئے، 2-4 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، وہ بچہ اب آپ کی آغوش میں نہیں آئے گا فوراً۔ لیکن کون سا باپ ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھے گا اور رو کے ماں کے سینے سے لپٹ جائے گا۔ کیا ہوا؟ میں باپ ہوں بھائی۔ نامانوس ہے بچہ، اور ہمارے یہاں بچہ نامانوس ہے، لیکن باپ کے دل میں شفقت قدرتی طور پر موجود ہے۔ یہ ہے نادانی کا زمانہ، ٹھیک ہے؟ کتنا ہی بچہ باپ سے دور بھاگے، باپ اس پہ شفقت جاری رکھے گا۔ یہ ایک منزل ہے۔ دوسری منزل، جب بچے کا شعور بیدار ہو گیا، اب باپ کے توقعات، باپ اپنی ذمہ داریاں، پدرانہ شفقتیں، پدرانہ فرائض انجام دیتا رہے گا، چونکہ وہ مجبول ہے، مجبور ہے۔ میں نے 2 الفاظ استعمال کیے، آپ کہیں گے یہ مشکل لفظ لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مجبور، ایک ہے مجبول۔ مجبول یعنی جبلت اس کی ہے، انسٹنکٹ اس کی ہے، جبلت اس کی ہے۔ پروردگار نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے، بچہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو خدا کی قسم تمام عالم انسانی چاہے علی و حسین کو پہچانے یا نہ پہچانے، وہ ان کے روحوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش کا عمل جاری ہے۔ موضوع یہ بڑا ہے، لیکن بہرحال اجمالاً مختصراً عرض کرنا، جو لوگ پہچاننے لگے، اور وہ بچہ جو نہیں پہچانتا اس پہ بھی باپ کی شفقت ہے، لیکن جو بچہ بڑا ہو گیا اور پہچاننے لگا باپ، اس سے باپ کو توقع ہوتی ہے
اب بڑے ہو گئے، پہچانتے ہو میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہاری پرورش کی۔ اب تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ میرا احترام رکھو، مجھ سے تعلق رکھو، رشتہ برقرار رکھو۔ حالانکہ ماں باپ وہ ہیں کہ اگر اولاد واقعاً ایسی نالائق ہے کہ بالکل ماں باپ سے تعلق نہیں رکھتی، پھر بھی اگر اولاد مشکل میں پڑ جائے تو خود بڑھ کے ماں باپ ہی اس کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ تقاضا ہوتا ہے فطری قدرتی کہ یہ اولاد ماں باپ سے حسن سلوک قائم رکھے۔ واضح ہوگی بات اتنی؟ ہم جو مسلسل ذکر علی، ذکر حسین، ذکر محمد، ذکر آل محمد کرتے ہیں اور توسل پہ زور دیتے ہیں، یہ توسل خلاف تقاضائے توحید نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اولاد والدین سے حسن سلوک کرتی رہے۔ پہچاننا ہے یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، ہمیں ان کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، ان کا احترام بھی برقرار رکھنا ہے، ان سے زندہ رشتہ برقرار رکھنا ہے، ان کے توسل سے خدائے لم یزل ولا یزال سے رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست خدا سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، ضرورت کیا ہے ان کی؟ ضرورت ہے، محمد کی بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی بھی ضرورت ہے، فاطمہ کی ضرورت ہے، حسن کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت ہے، ضرورت ہے اور رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اچھا آپ کو ایک مثال دے دوں آج۔ اب دیکھیں جو کچھ پڑھنے آیا تھا نا، ممبر پہ آنے کے بعد ذہن بدل گیا، لیکن کچھ نہ کچھ وہ جو سوچ کے آیا تھا وہ بھی عرض کروں گا۔ ہم لوگ ماں باپ کی آغوش میں پلے، ہماری تخلیق میں تو بہرحال ماں باپ کی قد و کاوش بھی شامل رہی، پھر لطف الہی سے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، پل رہے ہیں، اللہ کی براہ راست وحی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی، اللہ نے براہ راست ہمیں تعلیم کچھ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کے بابا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام، یہ مسلمہ ہے نا کہ وہ بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا اور براہ راست علم عطا کیا تھا۔ قرآن ہے، قرآن ہی کہتا ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ نے براہ راست آدم کو علم عطا کیا تھا، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ علمہ کا فاعل کون ہے یہاں؟ جبرائیل نہیں، خدا خود ہے، خدا نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا۔ کیسا رشتہ ہے آدم کا خدا سے؟ پھر بھی جب آدم کی توبہ قبول کرنی ہوئی تو براہ راست توبہ قبول نہیں فرمائی، یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں۔ محمد والے قرآن ہی نے یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، قرآن ہی نے یہ بتایا کہ آدم کو اللہ نے براہ راست کہ جب آدم کو توبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کچھ کلمات تھے جو اللہ نے سکھائے کہ ان کلمات کے جن کا براہ راست اتنا تعلق تھا خدا سے کہ خدا نے خود علم عطا کیا، توبہ قبول کرنے کے لیے واسطہ درمیان میں رکھا، تو ہم اور آپ کس شمار قطار میں؟
پڑھ دیجئے محمد والے محمد. قرآنی تو ہے. آدم من ربہ کلمات، یہ کیا ہوا؟ وہاں وعلم آدم الاسماء کو القا فرمائے گئے. اب وہ کلمات کیا تھے؟ مسلمانوں کے بڑے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کلمات ان خمسہ نجبہ کے اسماء گرامی تھے. اللہم انی اتوجہ الیک واتوب الیک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. آدم کو تو رابطہ رکھنا پڑا ان کے واسطے سے، اور ہم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست اس کے الطاف و عنایات خصوصیہ کی بھیک مانگیں بغیر ان کا واسطہ دیے ہوئے؟ اس لیے یاد رکھیں ان سے واسطہ رکھنا ہوگا. یہ مسلسل کبھی کبھی ہمارے جوان بچے کہتے ہیں یہی ایک ٹاپک ہے. ہاں بیٹا یہی ایک ٹاپک ہے. اس دنیا میں بھی سرفراز ہونے کے لیے اور اس دنیا میں بھی سرفراز ہونے کے لیے کچھ کرو، مگر ذکر محمد و آل محمد سے غفلت نہ کرنا. کچھ بھی کرو، اس ذکر سے غفلت نہیں برت سکتے. عجب بعض اور حضرات آ گئے، دانشور، عالم، اسکالر، اور مختلف طرح کے ٹائٹلز لگائے ہوئے، مختلف قسم کے نظریات. کبھی کبھی سائنس پڑھاتے ہیں، سوشولوجی پڑھاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں، اکنامکس پڑھاتے ہیں. یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ ہم جیسے مولویوں سے زیادہ اکنامکس جانتا ہے، ہم سے زیادہ سائنس جانتا ہے، ہم سے زیادہ میتھمیٹکس، ہم سے زیادہ فزکس جانتا ہے. یہ یہاں فزکس سننے نہیں آیا، مینجمنٹ سننے نہیں آیا، یہ آیا ہی ہے یہاں ذکر محمد و آل محمد سننے. یہ بات پیش نظر رہے. ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں منتہا درجے پر ہے، ایکسپرٹ، آتھورٹی، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پر ریسرچر ہے. یہاں اس فرش پر کس لیے آیا ہے؟ سائنس پڑھنے کے لیے یونیورسٹیاں موجود ہیں، کالجز موجود ہیں. یہاں سے کون سی سائنس ہم پڑھائیں گے؟ یہاں سے جو کچھ ہمیں پڑھانا ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ اس دنیا کو ہم حقیر سمجھیں، اس دنیا کو تسخیر کریں، مگر اس دنیا کو فراموش نہ کریں، اور ان وسیلوں کو ہاتھ میں رکھیں جو اس دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور اس دنیا میں بھی کام آنے. یہ امام بارگاہوں کی مجلسیں ہوں، گھروں کی مجلسیں ہوں، کہیں ذکر ہو، مجلس حسین کا موضوع خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا پہ تمام ہوتا ہے، لیکن گزرتا ہے محمد اور آل محمد کے تذکر کے ساتھ. اب میں عرض کروں اتنی تمہید کے بعد کہ آج جو میں نے آیت مختصر سی آیت، 4 الفاظ ہیں صرف، یہ آیت انتخاب کی. سورہ مبارکہ مائدہ کا سرنامہ ہے. یہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے. ارشاد الہی. اب نحوی اعتبار سے ٹیکنیکلی تو کئی کلمات ہو جائیں گے. حرف بے بھی مستقل کلمہ ہے، حرف جر ہے، معنی ہے. یا ایک مستقل کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کلمہ کی گنتی بڑھ جائے گی. کلمات ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، یا 5 الفاظ کی آیت. یہ اپنے اندر اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. فقہ سے لے کر یعنی روزانہ کے شرعی فرعی مسائل
اصول دین کے بنیادی مسائل تک اس آیت میں حکم الہی موجود ہے۔ ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرمائے، پروردگار کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ حضرات کو توفیق کرامت فرمائے کہ ان سے استفادہ کریں۔ ترجمہ کر دیتا ہوں اور چند جملے بس، تفصیل سے گفتگو کی نہ کیفیت ہے نہ موقع محل ہے، اور آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ ہے کہ ایک جملہ عرض کروں گا اور راہ روشن ہو جائے گی۔ پہلی بات جو ظاہری ترجمہ آپ کو ہر ٹرانسلیشن میں ملے گا وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اوفوا بالعقود، دیکھو جو عقد و پیمان کرو آپس میں اس کی وفا کرو۔ بجائے خود کتنا بڑا حکم ہے یہ، کتنا بڑا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، یعنی وفا کرو، ایفا کرو، کس چیز کی؟ بالعقود، جو بھی تم آپس میں عہد و پیمان کرو۔ عقود جمع ہے عقد کی، ٹھیک ہے نا؟ عقد نکاح بھی عقد ہوتا ہے، عقد بیع بھی عقد ہوتا ہے۔ آپ کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ لا کے تحت آتا ہے نا۔ ایک چیز ایک نے بیچی، دوسرے نے خریدی، انہوں نے کہا میں بیچتا ہوں، دوسرے نے کہا میں خریدتا ہوں، اعلان ہو گیا، قیمت لی گئی، دی گئی، کانٹریکٹ ہو گیا، رجسٹری ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اوفو کے تقاضے کیا ہیں؟ بھئی آپ نے پراپرٹی بیچی ہے تو اب یہ پراپرٹی ان کے ہینڈ اوور کریں۔ اب احکام اور آثار مترتب ہوں گے کہ ابھی تو سب اپنی جگہ ہیں۔ ایک صاحب رہ رہے ہیں مثلاً رضویہ سوسائٹی میں، ایک صاحب رہ رہے ہیں گلشن اقبال میں، پراپرٹی جو ہے وہ ہے ڈیفنس میں، ایک صاحب نے بیچی، دوسرے صاحب نے خریدی، یہ ہو گیا عقد بیع۔ اب اس کے آثار کیا ہوں گے؟ یہ جو پراپرٹی ڈیفنس میں ہے، جو آپ نے بیچی خریدی ہے، وہ ان کے سپرد کریں، اس کا قبضہ دیں، اس کا قبضہ دیں ان کو جن کے ہاتھ آپ نے بیچی ہے۔ یہ ایفاء عقد ہے۔ واضح ہے؟ ایک مثال کافی ہے نا؟ اسی طرح عقد کی مثالیں جتنے عقود ہیں، کانٹریکٹ لا کے تحت جتنے بھی قسم کے کانٹریکٹس اور عقود ہیں سب شامل ہیں۔ تو اس میں اصل شرعی کیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ اوفو بالعقود، تم نے کوئی عقد کیا اس کی وفا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو میں نے کہا تھا یہ دنیاوی روزمرہ کے شرعی فرعی احکام سے لے کر اور عرفانی احکام تک یہ بات چلے گی، تو بس ایک جملہ کہوں اور عرفانیات کا باب کھل جائے گا، مکمل آپ کیجئے گا۔ جس طرح یہاں یہ ہے کہ آپ نے جو چیز بیچی، جس کے ہاتھ بیچی ہے اس کو قبضہ دے دیجئے، ورنہ پھر ایفاء عہد نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر آپ نے بیعت کی ہے خدا سے، بیعت خدا سے ہوتی ہے، اور بیعت کیا ہے؟ وہی بیع، خریدنا بیچنا۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو بیچا ہے تو پھر اس نفس پر اس کو قبضہ دے دیجئے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ایفاء عہد نہیں ہوا، پھر آپ کیا ہوں گے؟ مجرم، خائن، بے عہد، بد عہد، بے ایمان، بد معاملہ۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ بیچا اور اس کو ایک ذرہ اختیار نہیں دیا، کر وہی رہے جو آپ کا جی چاہتا ہے۔ واضح ہے بات؟ تو روزمرہ کی زندگی سے لے کے یہ آیت وہاں تک پہنچی کہ اللہ سے اگر واقعاً عہد و پیمان ہوا ہے نا، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو آپ جانیں، ہر شخص اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ کہا ہے،
یعنی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر اللہ کی بیعت کی ہے، علی ولی اللہ کہا ہے یعنی علی کے ہاتھوں پر محمد کی اور خدا کی بیعت کی ہے۔ تو پھر اس بیعت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اگر بیعت کے تقاضے پورے نہیں کیے تو پھر عہد وفا پورا نہیں۔ اب ایک منزل اور آگے بڑھیں۔ ہمارے ہاں تفاسیر کے ذخیرے میں ایک قدیم ترین تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر قمی۔ اہل علم جانتے ہیں اس تفسیر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے مصنف علی ابن ابراہیم قمی بہت جلیل القدر شخصیت ہے علم حدیث میں، اور یہ شیخ ہیں علامہ کلینی صاحب کافی کے۔ کتاب شریف کافی، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی سنا ہے نا اکثر۔ کافی کے مؤلف جو خود عظیم الشان فقیہ، محدث، عالم اور عاشق اہل بیت تھے، خدمت گزار دین، ان کے استاد ہیں حضرت علی ابن ابراہیم قمی۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر نہایت اہم ہے، قدیم ترین تفسیر ہے، کلینی سے بھی پہلے۔ اور اس تفسیر میں تھوڑے سے علمی جو اختلافات آئے ہیں وہ ہیں، ان سب کے باوجود اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے، بس اس روایت کو ذکر کر کے آج مجلس تمام کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود ای عہود، عقود کی تفسیر کی یعنی عہود، عہد کی جمع عہود، عقد کی جمع عقود، یعنی جتنے تمہارے عہد ہیں ان کی وفا کرو۔ اور معصوم سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے تمام سوروں میں سب سے پہلا سورہ کون نازل ہوا ہے؟ اقرا۔ فی الحال اسی مشہور قول کو مان لیتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ اختلاف کس مسئلے میں نہیں ہے۔ اقرا پہلا سورہ ہے۔ آخری جو مکمل سورہ نازل ہوا مختصر ترین وہ ہے سورہ عصر، لیکن اس لحاظ سے آخر میں جو سورہ نازل ہو رہا تھا سب سے آخر میں وہ ہے سورہ مائدہ۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ تو سورہ مائدہ وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوا۔ اس سورے کا سرنامہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو تم نے جتنے بھی عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ان کی وفا کرو۔ معصوم بتاتے ہیں یہ آیت تب نازل ہوئی جب کم سے کم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 1-2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ رسول اللہ خلافت علی کا عہد لے چکے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1-2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ، کم سے کم 10 مرتبہ رسول ولایت علی اور خلافت علی کا عہد لے چکے تھے تمام مسلمانوں سے، تمام اصحاب سے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جمع کے صیغے میں کہ اے ایمان لانے والو جو عہد تم نے کیے ہیں اس کی وفا کرنا۔ توجہ ہے، یہ ولایت علی کوئی ہمارا مذہبی مسئلہ تھوڑی ہے۔ ولایت علی اسلام کے لیے ایک وجودی مسئلہ ہے، اسلام کے لیے ایک وجودی مسئلہ ہے، ہمارے لیے کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ کاش یہ جملہ بھی محفوظ رہ جائے۔ ہمارے لیے کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کے لیے وجودی مسئلہ ہے۔ اور کہاں کہاں رسول نے عہد نہیں لیا؟ اس سے پہلے غالباً عرض کر چکا ہوں گا لیکن آج پھر عرض کر دیتا ہوں
کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسا اہم ہوگا وہ عہد، کیسا اہم ہوگا وہ کام کہ جب کوئی شخص عہدہ سنبھالتے ہی اس کا اعلان کرے، اور جب عہدے کا زمانہ ختم ہو رہا ہے تب بھی اسی کا اعلان کرے۔ اور ماشاءاللہ بزم میں آپ کے سندھ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور نہ جانے کتنے عہدوں کے ذمہ دار تشریف فرما ہوں جناب سید مقبول باقر جعفری صاحب، پروردگار ان کی عمر کو میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کروں، جس دن یہ چیف منسٹر بنے اس دن کو یہ اعلان کریں کہ دیکھیے میں یہ اعلان کروں، اور جس دن عہدہ چھوڑ رہے ہوں پھر وہی بات دہرائیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سارے کام ایک طرف لیکن وہ مسئلہ ایک طرف، اس کی اہمیت ہے، واضح ہے۔ تو یہ سوچئے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر آپ سنیں اور غور کریں، جس دن رسول اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، پروردگار نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول، اے پیغمبر، اب آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں، بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ان کو خدا سے آشنا کرائیں، آخرت سے آشنا کرائیں، اپنا عہدہ بتائیں، منصب بتائیں۔ اور رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا انتظام کرو۔ دعوت کا انتظام ہوا اور لوگ بلائے گئے، اور اس میں سب خاندان کے بزرگ۔ خاندانوں میں اکثر کیا ہوتا ہے، لڑکے پڑھ لکھ کے نئی دنیا کی روشنی ان کی آنکھوں میں ہے، بہت سی چیزیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں بزرگوں سے، مگر بزرگوں کا احترام اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اور بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جو اپنے استحقاق سے زیادہ احترام جتاتے ہیں، وہی نسلوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ میں ممبر سے ہی بات عرض کرتا، وہ نسلوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین آج یہ جملہ لے کے جائیں، حضور نے فرمایا ہے تم ایسا حسن سلوک اپنی اولاد کے ساتھ کرو کہ تمہاری اولاد ہمیشہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتی رہے۔ تم اپنی اولاد کی مدد کرو اس سلسلے میں کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ مدد ضروری ہے، مدد ضروری ہے، واضح ہے۔ اب بس کافی ہے نا اتنا اشارہ، مزید کیا کیا مثالیں ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کریں تاکہ وہ بچے آپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہیں۔ اس میں آپ کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تو عرض کیا۔ اب وہاں خاندان کے بڑے لوگ تھے، سو کالڈ بڑے بھی تھے، نام نہاد بڑے بھی تھے، اور واقعاً بڑے بھی تھے۔ نام نہاد بڑوں میں ابو لہب، جو واقعاً بزرگوار تھے ابو طالب، اور نہ جانے کتنے بزرگ تھے۔ سب کی موجودگی میں پیغمبر پہلی بار اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو خدا کا ذکر ہوا، نبی کا ذکر ہوا، آخرت کا ذکر ہوا، اور اسی دن فرمایا کہ کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے، جو میری مدد کرے گا۔ 3 لفظیں استعمال کی ہیں۔ مورخ طبری نے بھی یہ 3 لفظیں درج فرمائی ہیں، جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔
حوالہ یاد رہے گا، طبری، اور طبری جیسے نہ جانے کتنے. پہلا رسمی اعلان، سنو مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں تمہارے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں جو دنیا اور آخرت کے لیے تمہاری سرفرازی کی ضمانت ہے. اور اس امر میں جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا. پہلا روز، پہلی تقریر، پہلا اعلان منصب. اور کوئی جب نہیں اٹھا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بچے ہو، تم بیٹھ جاؤ. اس موقع میں نہیں فرمایا. خندق کی جنگ میں تو کہا تھا کہ ابھی بیٹھ جاؤ. خندق کی جنگ میں کہا تھا جب عمرو بن عبد ود نے نیزہ بھی چبھو دیا خیمے میں، اور گستاخی کی اور مبارز طلبی کی، کون ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ شہید ہو جاؤ گے تب بھی جنت، غازی ہو گے تب بھی جنت، کیوں نہیں آتے میرے مقابلے پر؟ اور سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں. لاکھوں بار سن چکے ہیں آپ. ہر بار کیسا لطف آتا ہے سب. سب ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سر ہلا اور وہ اڑ جائے گا. عزم وہ واقعی خوف تھا. وہ پرندے کا خارج میں کوئی پرندہ نہیں تھا. روح کا بھی استعارہ ہے، طائر روح. معلوم تھا جائیں گے اس کے مقابلے میں تو طائر روح اڑ جائے گا. جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کوئی نہیں اٹھا. حضرت علی اٹھے، رسول اللہ کہ بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ آواز دی، پھر حضرت علی اٹھے، کہا بیٹھ جاؤ. تیسری بار آواز دی، پھر حضرت علی اٹھے، کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمرو ابن عبد ود ہے. فرمایا میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں. ٹھیک ہے، وہاں 3 بار. لیکن دعوت ذوالہ شیرہ علی کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. جس پر لوگوں نے درایت دیے، لوگوں نے طعنہ دیا، کس کو؟ حضرت ابو طالب کو. دیکھ رہے ہو اس بھتیجے کو، تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. یہ طعنہ بھی تاریخ میں درج ہے. تو پہلا موقع اگر آپ تلاش کریں، اس پہ پورا عشرہ ہو سکتا ہے لیکن میں آج ہی یہ فصل تمام کر رہا ہوں. اگر آپ تلاش کریں کہ کتنی بار کہاں کہاں رسول اللہ نے اپنی اس آیت کے نازل ہونے سے قبل، سورہ مائدہ کی پہلی آیت نازل ہونے سے قبل 10 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، جانشین، وصی، وزیر اعلان فرمایا اور عہد لیا. یہاں عہد ہے، یہ بھی ایک عہد ہے نا. یہ میرا وزیر ہے، وصی ہے، خلیفہ ہے، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا، عہد ہی تو لینا ہے. نبوت کے پہلے دن یہ عہد، اور نبوت کا زمانہ جب ختم ہو رہا ہے میدان غدیر میں، تو پہلے اعلان کیا، پوچھ لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اور تمام جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں، یہ علی اس کے حاکم اور سرپرست. اس طرح آپ نے 2 مواقع تو میں نے عرض کر دیے.
اب ظاہر ہے کہ میں خستہ بھی ہوں اور وقت کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دوسری مجلسیں ہیں، آپ کو ان مجالس میں بھی جانا ہے۔ 8 موقع قرض رہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں کہ کہاں کہاں پیغمبر اکرم نے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اعلان ولایت و وصایت و خلافت و وزارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا۔ ہاں، کیوں یہ تذکرے کر رہا ہوں اور کیوں سب یہ تذکرے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ عملاً ذات گرامی علی سے جڑا رہے، مولا رسول اللہ سے بھی جڑا رہے۔ اب دیکھیے نا، حضرت علی سے رشتہ جڑا اور خود بخود رسول سے جڑ جائے گا۔ یہ شان اور کسی میں نہیں ہے، یہ شان کسی اور ذات میں نہیں ہے کہ ان سے رشتہ جڑا اور ادھر رسول سے رشتہ جڑ گیا۔ وہ اسی جملے میں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، تو علی جس کے مولا ہیں رسول اس کے مولا ہیں، یعنی یہ رشتہ خود بخود جڑ جائے گا۔ علی کو بحیثیت مولا قبول کرنا اور خود کو علی کی ولایت میں داخل کرنا، یہ رسول سے رشتہ برقرار کرنے کا بہترین مضبوط ترین وسیلہ ہے۔ اور جو رسول خدا سے رشتہ برقرار رکھے ظاہر ہے کہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے جو امام رضا نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو۔ مگر داخل ہونا شرط ہے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانا کافی نہیں ہے۔ داخل ہونا شرط ہے، بغیر عمل ولایت متحقق نہیں ہوتی، عمل شرط ہے، عمل شرط ہے، عمل۔ ولایت ایک نعرے کا مضمون نہیں ہے، ولایت زندگی بھر کے عمل کا نصاب ہے۔ واضح ہے؟ یہ بات شاید غفلت کا شکار ہو گئی ہے، یہ بات نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ولایت صرف ایک نعرے کا مضمون نہیں ہے، ولایت پوری زندگی کا نصاب ہے۔ اور کیسا نصاب؟ کہ یہی نصاب دراصل توحید حق صمدی کا نفاذ ہے۔ توحید حق صمدی، اللہ کی توحید نافذ ہوگی اگر زندگی میں، تو وہ کس نصاب کے ذریعے؟ نصاب ولایت۔ نصاب ولایت سے ہٹ کے توحید کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اوفو بالعقود کے حکم پر عمل متحقق نہیں ہو پائے گا۔ بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں۔ اگر یہ باتیں واضح ہیں تو پھر وہ جملہ دہرا دوں کہ یاد رکھیے گا، یہ ائمہ اطہار زندہ ہیں، رسول زندہ ہیں، علی زندہ ہیں، حسن زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، اور یہ انسانی نفوس کی اور روح کی پرورش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی براہ راست تربیت میں رہنے کے لیے، براہ راست ان کی پرورش میں رہنے کے لیے کچھ عمل بھی کرنا ہوگا، کچھ عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، ان سے وابستگی کا ثبوت بھی دینا ہوگا، اور یقیناً ان کے وابستگی کے ثبوت میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے زندگی میں انسان کی فطری طور پر، چاہے خوشی میں شریک ہو انسان یا شریک نہ ہو، غم میں ضرور شریک ہوتا۔ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اسے مبارکباد دی، خوش ہوگا، نہیں دی خیال تو ہوگا، لیکن دشمنی کی بنیاد نہیں بنے گا۔ یہ بات دشمنی کی بنیاد نہیں بنے گی۔ لیکن کسی کی والدہ انتقال کر گئی، کسی کا والد انتقال کر گیا،
کسی کا بھائی انتقال کر گیا، کسی کی اولاد کی وفات ہو گئی، اور اب آپ اس کو پرسہ دینے کی زحمت بھی آپ نے نہیں کی۔ اب دوستی ختم، اب رشتہ ختم۔ یہ ہے دنیا کا دستور، اور بجا ہے۔ اس لیے یہ جو رسم عزا ہے، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر انداز میں برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ رسول، تمام مسلمان متفق ہیں اس پر کہ اگر رسول کو کوئی خواب میں دیکھے تو رسول ہی کو دیکھتا ہے، یہ خواب غلط نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی دیکھنے والا اگر ابن عباس جیسا ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس، اگر دیکھنے والی بی بی جناب ام سلمہ جیسی ہو۔ جناب ام سلمہ بھی فرماتی ہیں اور جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، ہم نے روز عاشورہ پیغمبر کو خواب میں دیکھا، پیغمبر کے روح مبارک پر، محاسن مبارک پر، ریش مبارک پر، زلفوں پر خاک تھی، غمزدہ تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا، ہاتھ بھی خاک آلود تھا۔ گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو ہم کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی میں نے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں حسین اور اصحاب حسین کے لیے قبریں تیار کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، آج 11 محرم ہے۔ آج گریہ کرنے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے کسی ذکر و بیان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج صبح میں نے ایک پیغام دیا ہے، اس وقت بھی مکرر عرض کروں گا۔ بے شک آپ پہلی محرم سے عزاداری کرتے ہیں، لیکن اصل شہادت عظمیٰ روز عاشور ہے۔ اس لیے روز عاشور اور روز عاشور کے بعد جو شب آئی ہے، شام غریباں، اور اس کے بعد جو دن آیا ہے، اس میں غم و علم کے اظہار میں کمی نہ کیا کیجیے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عاشور میں جلوس میں شریک ہوئے، ظہر تک یا عصر تک فاقہ کیا، فاقہ شکنی کی، اور پھر زندگی تقریباً نارمل ہو جاتی ہے۔ نہیں، عاشور اور اس کے بعد شام غریباں اور 11 محرم، کم سے کم یہ 3 روز، 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم، ان تینوں تاریخوں میں شدت غم، شدت علم، اظہار غم، اظہار مواسات میں کمی نہ آئے۔ اس لیے کہ 9 محرم تک، بلکہ 10 محرم کی صبح تک تو جو بچے پیاسے تھے انہیں یہ امید تھی کہ شاید ہمیں چچا عباس پانی لا کے پلا، شاید ہمیں آقا حسین پانی لا کے پلا دیں، پیاس بجھ جائے۔ عاشور کو وہ امید بھی ختم ہو گئی، اور پھر کب تک یہ بچے پیاسے رہے کوئی نہیں کہہ سکتا، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کب تک بچے پیاسے رہے۔ بہت سی معتبر تاریخوں میں ہے کہ 3 دن تک لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، اور بعض معتبر کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 11 محرم کو غاوریہ میں جو بنو اسد تھے وہ آئے اور انہوں نے دفن کیا، لیکن جب دفن کر رہے تھے یہ ٹکڑا، یہ روایت کم بیان کی جاتی ہے یا شاید نہیں بیان کی جاتی۔ روایت میں علامہ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ جب بنو اسد کے قبیلے کے افراد دفن کرنے کے لیے آئے تو حسین اور اصحاب حسین کی قبریں کھدی ہوئی موجود تھیں۔
آپ اندازہ کیجئے وہ خواب جس میں رسول نے کہا میں قبریں تیار کر کے آ رہا ہوں، اور یہ بنو اسد کا مشاہدہ کہ جب دیکھتے تھے چاہتے تھے کہ کسی شہید کو قبر دفن کریں، دیکھتے تھے قبر سامنے تیار موجود ہے۔ اس کے معنی ہے کہ حسین کی قبر کسی اور نے نہیں بنائی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اکبر کی قبر رسول نے بنائی ہے، اصحاب حسین کی قبریں رسول نے بنائی ہیں۔ بنو اسد نے صرف ان قبروں میں ان اجساد طیبہ و طاہرہ کو اتارا ہے، اور اتارنے میں تنہا نہیں تھے، باعجاز امامت حضرت امام زین العابدین بھی موجود تھے۔ وہ امام جنہیں اسیر کر لیا گیا تھا، ضرور وہ اسیر تھے، مگر باعجاز امامت اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے وہ کربلا تشریف لائے ہیں۔ یہ روایت بھی معصوم سے ہے، یہ روایت معصوم سے ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا قیامت خیز دن ہے 11 محرم کا دن۔ 2-3 فقرے اور عرض کر دوں تاکہ کچھ آپ اور آنسو بہا لیں، میں بھی کچھ نذرانے اشک پیش کر دوں۔ 11 محرم ظہر کے قریب یہ قیامت گزری ہے۔ 10 محرم کو ظہر و ظہر کے بعد آقا حسین کی شہادت ہوئی، اور 11 محرم کو ظہر کے قریب یہ ہوا کہ اسی نشیب سے بیبیوں کو گزارا گیا ہے۔ زینب کبریٰ، ام کلثوم، رباب، لیلہ، سکینہ، رقیہ، تمام بیویاں اسیر کی گئیں، بازوؤں میں رسن ہے، پشت ناقہ پہ سوار ہیں، لیکن یہ ناقہ خاص طور سے ادھر لے جایا جا رہا ہے، اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے جہاں حسین کا لاشا پامال کیا ہوا، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سنے ہوئے مصائب ہیں، مگر یہ مصائب کتنے المناک ہیں، کتنے المناک ہیں، اس کا اندازہ کیجئے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بیویوں کے دل اور کلیجے کا کون غم بیان کر سکتا ہے؟ اور سید سجاد زین العباد، آپ اندازہ کیجئے، بیویوں کو اسیر کیا گیا، ناقوں پہ بٹھا دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان ناقوں کی نکیل سید سجاد کے ہاتھ میں دی گئی۔ گویا یہ جوان بیٹا ہے جو اپنی اسیر پھوپھیوں کو خود لے کر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض روایت میں یہ کہ نہیں، سید سجاد کو بھی ناقے پہ بٹھایا گیا تھا، لیکن جو یہ زیادہ قوی روایت ہے، جسے زیادہ ثقہ علماء نے نقل کیا، بس وہ جملہ نقل کر کے میں گفتگو آج تمام کروں گا کہ آگے بہرحال سید سجاد ہیں، پیچھے بیبیاں ہیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا۔ سید سجاد اس نشیب کی طرف دیکھ رہے ہیں جدھر بابا کا لاشا ہے، زینب سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھا سید سجاد کا چہرہ زرد ہو گیا، بی بی کی فریاد نکلی، بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، خود کو سنبھالو، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح جسد عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے۔ بیٹا نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے، سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے۔ جناب سید سجاد پھوپھی کی آواز سن کے سنبھل تو گئے، مگر جواب میں جو ارشاد فرمایا پھر پھوپھی سے سنبھلا نہ گیا۔ فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی بیبیوں نے خود کو ناقوں سے گرا دیا ہے، اور اس کے بعد کوہنیوں کے بل لاش امام تک پہنچی، مدینے کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکہ یا جدہ،
السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے نانا دیکھیے ہم کس مصیبت میں ہیں، آپ کا نواسا آپ کا بیٹا حسین بے گور و کفن تپتی ہوئی زمین پر جلتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار ہمیں نور ولایت سے ہمیشہ منور رکھنا، ہمارے دلوں کو، ذہنوں کو، ضمیروں کو، نسلوں کو، گھروں کو، معاشروں کو۔ پروردگار معبود رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید خامنئی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ جتنے شہدائے راہ اسلام ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کے درجات